لیکن جنت انسان کو آخرت میں ملنی ہے، اور انسان اس عارضی دنیا میں جنت قائم کرنے کی سوچتا ہے۔ جہاں تک دین اسلام نے انسان کو اجازت دی ہے، انسان اس حد تک اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے آسانی والی زندگی گزارنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، لیکن جب اس دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے، آرام دہ گاڑی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ شرعی احکام کو پورا کر رہا ہے تو یہ بات بری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس دولت آ گئی، بڑا گھر آ گیا، لیکن ساتھ ہی اس نے شرعی احکام کی بجا آوری چھوڑ دی، شریعت سے رخ کو موڑ لیا، گناہوں میں ملوث ہو گیا، یہ بات پھر بری ہے۔ لہذا جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا سے محبت نہ کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ہم نے محنت ہی نہیں کرنی، اب ہم نے کام پر نہیں جانا، اب ہم نے بزنس نہیں کرنا، اب ہم نے اپنے گھر کے لیے حلال پاکیزہ مال نہیں کمانا۔ یہ حلال پاکیزہ مال کمانا دنیا کی محبت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی محبت یہ ہے کہ انسان اس مال کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے۔ کئی نوجوان ہوتے ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ حضرت ہم کام نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں بس مراقبہ کریں، خانقاہ میں وقت گزاریں۔ یہ بات شریعت کو پسند نہیں ہے۔ شریعت پسند کرتی ہے کہ انسان کام کرے، اپنے گھر کا بوجھ اٹھائے، گھر والوں کا خیال رکھے، ساتھ ساتھ انسان نیک اعمال بھی کرتا رہے۔ حضرات صحابہ کرام میں آپ کو بڑے بڑے مالدار انسان ملیں گے۔ عشرہ مبشرہ، 10 ایسے صحابی جن کو اسی دنیا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ان میں سے 6 صحابی ایسے تھے جو اپنے وقت کے ارب پتی تھے، بہت مال تھا ان کے پاس۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے کروڑ پتی، ارب پتی تھے۔ اسی طرح اور صحابی بھی ہیں۔ تو یہ جو ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ مال کمانا برا ہے، مال کس طرح سے کمایا جا رہا ہے شریعت وہ دیکھتی ہے، کس جگہ پر لگایا جا رہا ہے وہ دیکھتی ہے، اور کیا مال کی محبت دل میں ہے یا نہیں شریعت یہ دیکھتی ہے۔ اگر مال حلال پاکیزہ طریقے سے کمایا جا رہا ہے اور صحیح جگہ پر لگ رہا ہے، جہاں لگنے کا اللہ نے حکم دیا، انسان اپنے گھر والوں پر لگا رہا ہے، اولاد پر لگا رہا ہے، صدقات خیرات بھی دے رہا ہے، وقت پر زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے دل میں مال کی محبت بھی نہیں، تو یہ بات شریعت کو بری نہیں لگتی۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی انسان کی بڑی گاڑی دیکھ لی، بڑا گھر دیکھ لیا، تو فوراً متنفر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو دنیا دار انسان ہے، یہ تو ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے، یہ تو فیکٹری والا ہے لہٰذا یہ دنیا دار ہے۔ ہر فیکٹری والا دنیا دار نہیں ہوتا۔ اب آپ کو کیا پتا کتنے فیکٹری والے ہوتے ہیں جو مدارس کو امداد دے رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد سے پھر مساجد کا جو نظام ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہم فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ تو ظاہر کو دیکھ کر دنیا داری کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ اب اس کے دل میں کیا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے کتنی نہیں، یہ تو ہمیں نہیں پتا نا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور بالآخر ہم نے جنت کی طرف ہی جانا ہے۔ اس دنیا میں جتنا وقت ہے ہم اتنا وقت ایک اچھے طریقے سے شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے گزار دیں۔